پردہ نشین خواتین اسلام ماں اور بہنوں، آج جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے کچھ کہنا چاہتا ہوں، عنوان کا نام ہے حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ انسان جس حالات میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں، حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ حالات میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں کبھی خوشی کا سامنا کرتے ہیں تو کبھی غمی کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اسی کا نام زندگی ہے۔ خوشی، صرف خوشی اگر ہو تو اس کا نام جنت ہے، اور صرف تکلیف اور غم ہو تو اس کا نام جہنم ہے۔ جنت اور جہنم ایسے مقام ہیں کہ جنت میں صرف خوشیاں ہی ملیں گی، اور جہنم میں صرف غم اور تکلیف ہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن یہ دنیا خوشی اور غمی دونوں کے مجموعے کا نام ہے، اور انسان کو اس بات کو سوچ لینا چاہیے کہ اگر اس وقت میں غمگین کی حالت میں ہوں، تکلیف اور مصیبت کے حالت میں ہوں، تو یہ حالت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی انسان خوشی میں زندگی گزار رہا ہے، اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، تو اسے بھی سوچنا چاہیے کہ حالت میں تبدیلی آئے گی، اور یہ خوشی یہاں ہمیشہ برقرار نہیں رہے گی۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں اس بارے میں کتاب و سنت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا تعلیمات سے نوازا ہے۔ دوسری جنگ، جس کو ہم جنگ احد کہتے ہیں، جنگ احد میں 70 جلیل القدر اور عظیم المرتبت صحابہ شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ میں سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ بھی شہید ہوئے، جس کو سید الشہداء کہا گیا، شہیدوں کے سردار۔ اور چند صحابہ کی معمولی غلطی کی وجہ سے اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ جب صحابہ اکرام مدینہ تشریف لے آئے تو وہاں کے جو منافقین لوگ تھے، انہوں نے کیا کہا کہ اگر ہماری تم بات مان لیتے تو یہ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی، اتنے بڑے بڑے لوگ نہیں مارے جاتے، اتنے بڑے بڑے لوگ شہید نہیں ہوتے۔ انسان بالخصوص مسلمان رنجیدہ حالت میں تھے، تکلیف میں تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے اور پیارے چچا شہید ہو گئے تھے۔ دلاسا دینے کے بجائے، دلاسا دلانے کے بجائے، ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کرنے کے بجائے ان کے زخم میں نمک چھڑک رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کی آیت نازل کی، حوصلہ افزائی کی، ہمت افزائی کی، مسلمانوں کو دلاسا دلایا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 140، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا إِن يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ۔ اے مسلمانوں، اگر تمہیں میدان احد میں تکلیف پہنچی ہے تو تم سے پہلے پچھلے سال ان لوگوں کو بھی اسی طریقے سے تکلیف پہنچی تھی، کیونکہ ہم لوگوں میں دن کو گھماتے رہتے ہیں۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُ بَيْنَ النَّاسِ، ہم دنوں کو اللہ رب العالمین نے کہا کہ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، لوگوں کے درمیان ہم اس دن کو گھماتے رہتے ہیں، ایک جیسے حالات نہیں رہتے۔ اگر آج
سن 3 ہجری میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کو نقصان اٹھانا پڑا، 70 جلیل القدر صحابہ شہید ہوئے، تو اس سے 1 سال پہلے سن 2 ہجری میں جنگ بدر میں مسلمانوں نے ٹھیک اسی طریقے سے 70 بڑے بڑے قریش اور مشرکین کے جو سردار تھے انہیں موت کے گھاٹ اتارا گیا تھا۔ اتنے ہی جتنے جنگ احد میں مسلمان شہید ہوئے، اتنے ہی جنگ بدر میں مشرکین مارے گئے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہمت دلائی، حوصلہ دیا اور کہا کہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، اگر تمہیں کل مصیبت نہیں بلکہ کل تمہیں خوشی تھی تو آج تمہیں تکلیف ہے، اور پھر آج اگر تکلیف ہے تو کل تمہیں مصیبت آئے گی۔ اسی لیے کسی نے کہا پی جا ایام کی تلخی کو، پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کر ناصر، غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ حضرات گرامی قدر، سیدنا ایوب علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں، قرآن کے اندر، حدیثوں کے اندر تفصیل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار پڑ گئے، شدید بیمار، 1-2 دن نہیں، 1-2 ہفتے نہیں، 1-2 مہینے نہیں، کئی سال تک، ایک لمبی مدت تک بیمار میں پڑے رہے۔ لوگ نفرت کرنے لگے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، ایک وقت کے نبی ہیں، دائی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا، انتخاب کیا، لیکن ایک لمبی مدت تک بیمار پڑے، اور اتنے بیمار پڑے کہ چلنا پھرنا تو درکنار، سو کر کے بھی انہیں سکون نہیں ملتا تھا۔ گھر والوں نے چھوڑ دیا، بچے الگ ہو گئے، رشتہ داروں نے بھی آنا جانا بند کر دیا۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اپنی زبان پر کبھی حرف شکایت نہیں لاتے ہیں، کیونکہ ان کو پکا یقین تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے بلکہ حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ زبان سے جب بھی کوئی الفاظ نکلا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آپ اپنے آخری کتاب کے اندر نقل کیا۔ سورہ صاد آیت نمبر 41 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ۔ یاد کرو ہمارے بندے ایوب علیہ السلام کو جب انہوں نے پکارا اپنے رب سے اور کہا شیطان نے مجھے تکلیف اور پریشان میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ انبیاء کے اندر نقل کیا ہے، آیت نمبر 83 وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ایوب علیہ السلام جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور کہا کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ایوب علیہ السلام کو اس بات کا پکا یقین تھا کہ یہ حالات ایک جیسے نہیں رہیں گے، حالات میں تبدیلیاں ضرور آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ صاد آیت نمبر 42 اور 43 کے اندر واضح طور پر ایوب علیہ السلام کو بچنے کا طریقہ یا بیمار سے شفا کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا۔ کہا ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے ایوب تم اپنے پیر کو زمین پر مارو، اور جیسے ہی مارنا تھا کہ وہاں پر ایک چشمہ جاری ہو گیا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس پانی سے اب تمہیں نہانا بھی ہے، اس پانی کو تمہیں پینا بھی ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس میں شفا رکھا، اور اس طریقے سے شفا رکھا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس کے بعد ہم نے انہیں اہل عطا کیا اسی طریقے سے، اور ہم نے ان پر اپنا خاص رحم کیا۔ عقل مند لوگوں کے لیے نشانی بتائی اللہ رب العالمین نے۔ اس آیت کے آخر میں ہے کہ وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل مند لوگوں کے لیے نشانی ہے کہ اگر کوئی انسان حالت بیمار میں مبتلا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے،
کیونکہ حالات بدلتے ہیں، حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ ایوب علیہ السلام تندرست ہو جاتے ہیں اور ایک دن نہا رہے ہیں، اپنے کپڑے کو اتار کر برہنہ جسم نہا رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی آسمان سے ٹڈیوں کی بارش کو برساتا ہے۔ صحیح بخاری 3391 نمبر کی حدیث، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اب ایوب علیہ السلام ان کپڑوں میں سونے کی ٹڈیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آواز لگائی، فناداہ ربہ یا ایوب الم اکن اغنیتک عما تری، کیا میں تجھے اس بات کی طرف نہیں دیکھ رہا ہوں کہ جو چیز ہم نے نازل کی ہے اس نے تمہیں بے پرواہ کر دیا؟ ایوب علیہ السلام نے جواب دیا، قال بلا یا رب ولکن لا غنی لی عن برکتها، اے اللہ تیری بات تو درست ہے لیکن تیری برکت سے کون بے پرواہ ہو سکتا ہے؟ یہ تو تیری برکت ہے جو تو مجھ پر نازل کر رہا ہے۔ ایوب علیہ السلام کی زندگی میں تبدیلی آئی، اور تبدیلی آنے کے بعد پھر ایوب علیہ السلام کے حالات سدھر گئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے انہیں بیوی اولاد سے نوازا، لمبی مدت عطا کی، اور پھر وہ صحت مندی کی زندگی گزاری۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کریں۔ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے حسد کے طور پر، کینہ اور بغض کے طور پر انہیں ایک کنواں میں ڈال دیا تھا۔ ایک تکلیف وہاں سے مصر کے بازار میں لایا گیا، وہاں پر بیچ دیا گیا۔ دوسری تکلیف، ایک عزیز مصر نے انہیں خریدا، اور جب کچھ بالغ ہوئے تو ان کی بیوی کی طرف سے برائی کی دعوت دی گئی، یہ ایک تکلیف۔ یہاں تک کہ اس برائی کو انجام نہ دینے کی وجہ سے انہیں قید خانہ میں جانا پڑا، یہ ایک تکلیف۔ کتنے مراحل سے سیدنا یوسف علیہ السلام گزرے، لیکن یوسف علیہ السلام نے دامن صبر کو تھام کر رکھا، اور جس ملک کے، جس مصر کے قید خانہ میں وہ قیدی بن کر گئے تھے، اسی مصر کے وزیر خزانہ اللہ رب العالمین نے انہیں بنایا، ایک بڑے عہدے پر انہیں فائز کیا۔ جن بھائیوں نے مل کر کے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تھا، جب قحط سالی آئی تو سارے بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور مانگنے لگے کہ ہمیں اگر علاج نہیں ملے گا تو پھر ہم بھوکے مر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تفصیل کے ساتھ یوسف کے نام پر سورہ ہی نازل کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اگر کوئی تم سے حسد کر رہا ہے، اگر تمہیں برے الزام لگا رہا ہے، تو یاد رکھو کہ اگر تم حق پر ہو اور اگر تم واقعی صبر کرنے والے ہو تو یہ حالات ایک جیسے نہیں ہوں گے، بلکہ حالات میں تبدیلی آئے گی، اور جس نے تم سے حسد کیا تھا وہ تمہارے سامنے کھڑے ہوں گے، جس نے تم پر الزام لگایا تھا تمہاری بات وہاں پر چلنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے ہمیں اور آپ کو صاف نصیحت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے یتیمی کی حالت میں۔ آپ کی عمر جب 6 سال کی تھی، آپ کی والدہ آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دادا کی پرورش میں آئے، بچپنے میں دادا نے بھی انتقال کیا۔ 40 سال کی عمر میں نبی بنائے گئے، اور جب آپ نے توحید کی دعوت اور رسالت کی دعوت دی تو مکہ کے لوگ آپ کے دشمن بن گئے، اور اتنے دشمن بن گئے کہ آپ کے گھر کو چاروں طرف سے گھیرا گیا تاکہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ کتنے مشکل حالات رہے ہوں گے، ہم تو صرف سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، لیکن کتنے مشکل حالات رہے ہوں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجبور ہوئے مکہ سے نکلنے پر،
اور مکہ سے جب نکل کر جاتے ہیں، سنن ترمذی کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مکہ کو خطاب کرتے کہا تھا کہ ما اطیبک من بلد واحبک الی، اے سرزمین مکہ، تم سے پسندیدہ اور تم سے چہیتے کوئی زمین میرے نزدیک کوئی نہیں ہے۔ ولولا انی قومی اخرجونی منک، اگر میری قوم تجھ سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی، ما سکنت غیرک، تو میں تیرے علاوہ کسی اور جگہ کو اپنا گھر نہیں بناتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل کر جاتے ہیں، مدینہ تشریف لے جاتے ہیں، اور مدینہ جانے کی 8ویں سال پھر مکہ آتے ہیں 1,00,000 سے زیادہ، تقریباً 10,000 صحابہ اکرام کو لے کر کے، اور پھر مکہ کو فتح کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی آپ کے سامنے کھڑے ہیں جنہوں نے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا تھا۔ مکہ کی حکومت مسلمانوں کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ جس جگہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کیا گیا، وہاں کے لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان بھی کیا، لا تثریب علیکم اليوم فانتم الطلاقاء، تم پر کوئی سرجنش نہیں، کوئی ملامت نہیں، بلکہ تم سب کے سب آزاد ہو۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب وہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ غربت کی حالت میں تھے، لیکن جب وہ حالات سدھر گئے ان کے، تو ایک تابعی محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محمد بن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری 7324 کے اندر ہے، کہ ایک دن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کتان کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بڑے قیمتی کپڑے ہیں پہنے ہوئے ہیں، دستی بھی کتان کے کپڑے کی ہے، اور ناک صاف کرتے ہیں اس کپڑے سے اور اس کو پھینک دیتے ہیں۔ پھر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ابو ہریرہ ہے جو کبھی مسجد نبوی کے ممبر اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ کے درمیان بے ہوشی کے عالم میں پڑا رہتا، چلنے والا ادھر سے گزر کر جاتا تو مجھے روتا ہوا چلا جاتا، لوگ کہتے کہ بے ہوشی میں پڑے ہوئے ہیں، میں بے ہوش نہیں ہوتا تھا، بلکہ بھوک کی حالت میں میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں بھوک کی حالت میں بے ہوش ہو جایا کرتا تھا، مجھے 24 گھنٹے میں ایک دن اور رات میں مجھے کبھی کھانا بھی نہیں ملتا تھا، لیکن آج ان ابو ہریرہ کا حال یہ ہے کہ اتنے قیمتی کپڑے پہن رہا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، حالات بدل جایا کرتے ہیں، اور یہ حالات یاد رہے کہ انسانی زندگی میں انفرادی طور پر بھی آ سکتی ہے، اجتماعی زندگی میں بھی آ سکتی ہے، کسی خاص معاشرے کے لوگوں پر بھی یہ مصیبت، یہ حالت آ سکتی ہے، اور کبھی عام لوگوں پر بھی یہ حالت آ سکتی ہے۔ کبھی ہماری زندگی میں ایسا وقت آتا ہے کہ ہم خوشی محسوس کرتے ہیں اور اکیلے ہم خوش ہوتے ہیں، کبھی ہماری زندگی میں ایسا مرحلہ بھی آتا ہے کہ ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں اور صرف ہم تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور کبھی زندگی میں ایسا مسئلہ آتا ہے کہ پورے گھر والے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور کبھی ایسا مرحلہ بھی آتا ہے جب پورے گھر والے تکلیف محسوس کرتے ہیں، کبھی ایسا بھی معاملہ آتا ہے کہ صرف مسلمان ہی تکلیف محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ آج کے حالات میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر مسجد کے نیچے انہیں کچھ اور نظر آتا ہے، کچھ اور نظر آتا ہے کہ یہ مسجد ہے، یہ توڑ کر کے بنائی گئی ہے وغیرہ۔ یاد رہے مسلمانوں، ہم اپنے حالات کو سدھار لیں، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، اس ہندوستان میں ہمارے آب و اجداد نے کبھی حکومت کی ہے، ابھی حکومت ختم ہو گئی،
اور انشاءاللہ کبھی ایسا بھی وقت آئے گا کہ پھر حکومت آئے گی، کیونکہ حالات ایک جیسے نہیں ہوتے، لہذا اس پر مسلمانوں کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ کتاب الذیل علی طبقات الحنابلہ کے اندر جو ابن رجب رحمہ اللہ کی ایک مشہور ترین کتاب ہے، صفحہ نمبر 196 جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 196 میں قاضی ابو بکر بن عبداللہ الباقی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ قاضی ابو بکر بن محمد عبد الباقی انصاری رحمہ اللہ مکہ کے رہنے والے تھے، اور بڑی غربت تھی ان کو، اتنی غربت تھی کہ ان کے پاس کھانے کا سامان نہیں تھا۔ آج ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو اس کی شکایت کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی سے ہماری زندگی میں تبدیلی آنے کی ضرورت ہے۔ صرف نصیحت کے طور پر، اختصار کے طور پر میں بیان کر رہا ہوں۔ قاضی ابو بکر کہتے ہیں کہ میں ایک دن نکلا، اور جیسے ہی گھر سے نکلا کچھ دور جانے کے بعد میں نے ایک تھیلی کو دیکھا، جو تھیلی ریشم سے بنی ہوئی تھی، اور اس کی جو سلائی تھی وہ بھی ریشم کے دھاگے کی سلائی تھی۔ بہرحال میں نے اس کو اٹھا کر کے میں نے اپنے گھر لایا، کوئی لینے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کو کھولا تو اندر دیکھتا ہوں کہ قیمتی موتی کے ہار موجود ہیں، بڑے قیمتی ہار ہیں۔ مجھے اس کی بڑی ضرورت تھی، لیکن اتفاق سے میں نے کہا کہ یہ تو کسی اور کا ہار ہوگا، میں اس سے کیسے استفادہ حاصل کر سکتا ہوں، میں اپنے کام پہ کیسے لگا سکتا ہوں۔ لہذا وہ گھر سے نکلتے ایک بزرگ آدمی آتا ہے، اور 500 درہم اس کے پاس ہوتا ہے، اور اعلان کر رہا ہے کہ میرا تھیلا گم ہو چکا ہے جس میں موتی کے ہار ہے، اگر کسی کے پاس ہے تو وہ لا کر مجھے دو، میں اسے انعام کے طور پر 500 درہم دوں گا، چاندی کے سکے، 500 چاندی کے سکے میں انہیں دوں گا۔ پھر میں نے اس بزرگ سے پوچھا، پھر انہوں نے تھیلا کی کیفیت کو بتایا، دھاگے کی کیفیت کو بتایا، موتی کے اندر کتنے لڑیاں تھی اس کو بھی میں نے پوچھا، وہ سب ٹھیک بتا دیا، اور جب تحقیق ہو گئی تو میں نے لا کر کے وہ تھیلا انہیں حوالے کر دیا۔ اب اتفاق سے اس نے کہا کہ چونکہ وہ پہلے اعلان کر چکا تھا کہ میں 500 درہم دوں گا، وہ اپنے وعدے کے مطابق دے رہا تھا، لیکن میں نے نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا میں حقدار نہیں تھا، یہ تو اس کا مال تھا، میں اسے دے رہا ہوں، یہ اس کی امانت تھی۔ بڑا اصرار کیا لیکن میں نے نہیں لیا۔ بہرحال وہ بزرگ چلا گیا 500 درہم کو بھی لے کر، اور اس موتی کے ہار کو بھی لے کر چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد مجھے مکہ سے نکلنا پڑا، اور جب میں مکہ سے نکلا تو اتفاق سے کشتی پر سوار ہوا۔ حافظ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ اپنی کتاب کے اندر طبقات حنابلہ کے اندر اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں کہ میں کشتی پر سوار ہوا، اور کشتی کچھ دور جانے کے بعد کشتی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ایک تختی انہی میں سے الگ ہو جاتی ہے جس تختی پر میں سوار ہو جاتا ہوں، لیکن باقی لوگ وہیں پر ڈوب جاتے ہیں، اور پھر ہوا کی لہر اس تخت کو لے کر کے ایک ٹاپو کی طرف، جزیرہ کی طرف لے کر کے چلی جاتی ہے۔ اور میں جب وہاں پر جاتا ہوں تو وہاں پر جانے کے بعد کچھ لوگوں کی بستیاں وہاں پر ہیں، میں اس بستی کے پاس پہنچتا ہوں، وہاں پر ایک مسجد ہوتی ہے، مسجد میں جاتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، اور چونکہ یہ قرآن کے بڑے عالموں میں سے تھے، قرآن اچھا پڑھنا آتا تھا، یہ کہتے ہیں کہ میں نے جب نماز ختم ہو گئی، لوگ چلے گئے، میں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی، کسی نے سنا، میری تلاوت بڑی پسند آئی، تو ان لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں کے امام بھی بن جائیں اور بچوں کو بھی پڑھائیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد میں نے لکھنا شروع کیا قرآن کی آیتوں کو، تو معلوم ہوا، ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ لکھنا بھی آتا ہے، لہٰذا بچوں کو کہا کہ آپ ہمارے بچوں کو پڑھائیے بھی اور لکھائیے بھی۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک یتیم بچی تھی اس گاؤں میں،
اور اس یتیم بچی کی شادی کے بارے میں گاؤں والوں نے سوچا کہ کیوں نہ انہی سے ان کا نکاح کر دیا جائے، کیونکہ اس آدمی کا کوئی بھی نہیں ہے اور اس کا بھی کوئی نہیں۔ اس نے انکار کیا، کہا نہیں میں تو شادی نہیں کر سکتا۔ بہرحال انہیں منایا گیا۔ منانے کے بعد جو اصل بات ہے وہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ شادی جب ہو رہی تھی اور شادی جب ہوئی تو ان کے گلے میں ایک ہار کو دیکھا، اور بالکل وہ وہی ہار تھا یا اس ہار جیسا لگ رہا تھا جو اس بزرگ نے، اس آدمی نے جو مکہ کی سرزمین پر جس کا ہار گم ہو گیا تھا، اس آدمی کا، جو آدمی ابو بکر کو ملا تھا، اور وہی ہار اسی جیسا لگ رہا تھا۔ تو سوال اس کی بیوی سوال کرتی کہ آج آپ ہار کی طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ یہ ہار اسی طریقے سے مجھے دیکھنے میں آ رہا ہے جو میں نے ایک بزرگ کے یہاں، یعنی بزرگ کا گم ہو گیا تھا، میں نے واپس کیا تھا۔ اس نے کہا، اس کی بیوی نے کہا کہ یقیناً یہ وہی ہار ہے، اور جس بزرگ سے آپ کی ملاقات ہوئی تھی وہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ میرے والد محترم تھے، میرے والد محترم تھے۔ اور پھر ابو بکر، قاضی ابو بکر لکھتے ہیں اپنے واقعہ کو بیان کرتے ہوئے، جن کو حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے طبقات حنابلہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ بڑے قیمتی ہار، اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بچے بھی ہوتے ہیں، بچے کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہار اسی کے پاس آ جاتا ہے، اور اس طریقے سے وہ لاکھوں بلکہ کروڑوں روپے کے وہ مالک بن جاتے ہیں، کیونکہ حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ جس طریقے سے ایک دن وہ بھوکے نکلا تھا، انہوں نے، وہ اگر چاہتے تو اس ہار کو اپنے پاس چھپا کر رکھ لیتے، لیکن انہوں نے چھپایا نہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہار سے مالا مال کیا۔ تو اسی لیے ہماری زندگی میں، چاہے انفرادی زندگی ہو، کبھی ہمیں بیمار ہونا پڑتا ہے، کبھی ہمیں اور آپ کو کوئی اور مصیبت اور تکلیف آتی ہے، تو اس سے ہمیں اور آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، حالات بدل جایا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان خوشحالی کی زندگی میں گزار رہا ہے اپنی زندگی، تو انہیں بھی اس بات کی فکر رہنی چاہیے کہ یہ خوشحالی ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ ایک دن آئے گی، ایک دن ایسی مصیبت آئے گی جو ہمارے اس خوشی کو ختم کر دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کے اعمال کی اصلاح فرمائے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے حسنات کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہے اے اللہ تجھے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب فرما۔ اے رب کریم، جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اور اسلام پر، جب اپنے پاس بلا ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔